اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 50 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ چھٹا رکوع ہے پہلے پارے کا۔ اس رکوع کا مضمون جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عنایت فرمائیں ان کا باری باری ذکر یہاں آ رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیت میں فرعون کو جو وہ ظلم کر رہا تھا، بنو اسرائیل کو فرعون کے اس آزمائش سے، اس قتل و غارت سے نجات دلائی ہے۔ تو یہ ایک نعمت کا ذکر کیا، اور دوسری بات آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ۔ پس وہ وقت یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا، بکم ساتھ تمہارے، واسطے تمہارے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے ڈبویا، ہم نے غرق کیا فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیے یہاں ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے۔ اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلی نعمت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی وہ ید بیضا تھا، دوسرا عصا، اور تیسرا فرعون سے نجات، اور تیسرا یہ کہ فرعون کو ڈبویا اور ان کو دریا سے پار کیا۔ اور یہاں قرآن مجید نے اس نعمت کا کیسے ذکر کیا ہے، یہاں پھر وَإِذْ فَرَقْنَا لے کے آیا قرآن مجید۔ تو فرقہ جو ہے وہ ماضی ہے، اور اس جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو ماضی مطلق بنا دیتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اس حرف شرط بھی ہوتا ہے اور یاد دہانی بھی ہوتا ہے، اور اس کا جواب شرط بھی آتا ہے۔ اذ اور اذا میں فرق ہے۔ جب ماضی کے ساتھ اذا آئے گا تو حال بنا دے گا، جب ماضی کے ساتھ اذ آئے گا تو ماضی مطلق بنا دے گا۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے پھاڑ دیا واسطے تمہارے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی، تو اس میں بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات بنی اسرائیل کو پکار لگائی، اور بنی اسرائیل راتوں رات مصر سے نکل گئے، یعنی شہر سے نکل گئے۔ یہاں ایک بہت بڑی بات سامنے آ رہی ہے، میں بھی اس پر غور کر رہا ہوں، آپ بھی اس پر غور کریں کہ آج کل تو چلیے ہمارے پاس میڈیا بھی ہے، اور یہ اطلاع دینے کے ذرائع بھی موجود ہیں، فون بھی ہیں، اور اسپیکرز بھی ہیں ہمارے پاس، تیز رفتار ہوائی جہاز بھی، تیز رفتار ہمارے پاس ٹرین بھی، گاڑیاں بھی، ہر چیز۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اتنا سینہ گزٹ کہ ایک پکار سے ساری قوم باہر نکل آئی۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تشدد اتنا ہو، ظلم اتنا ہو، زیادتی اتنی ہو کہ ہر شخص کا جینا دو بھر ہو، تو یقیناً پھر اس وقت تو نجات مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ فرعون نے کتنا ظلم کیا ہوگا بنی اسرائیل پر، کہ وہ ہر شخص ہر دم کان میں بھنک آئی اور وہ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے گھر چھوڑنا، ساتھ بیوی بچوں کو ساتھ لینا، سامان تو چلو جو ہلکا پھلکا ہوگا لے لیا ہوگا، لیکن پورے کا پورا سامان بھی انہوں نے نکالا ہوگا، چل پڑے۔ تو یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، ہم منہ سے زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ساری قوم نکل آئی۔ تو پھر دیکھیے جو نکلی ہے
تو وہاں بھی اس قوم کا ایک امتحان بنا ہے، اور وہ امتحان اور زیادہ سخت تھا۔ ساری رات موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلتے رہے، اور صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ دریا جو ہے، دریائے نیل، وہ سامنے ہے، اور پیچھے شہر نظر آ رہا ہے، اور ساری رات راستہ بھول گئے کہ ہمیں جانا کدھر تھا۔ تو وہ ایک سین ہے، اگر آپ اس کو خیال میں لے کے آئیں تو ایک حیران کن بات ہے کہ فرعون نے جب دیکھا صبح اٹھ کر تو بنی اسرائیل کدھر گئے، یعنی ان کے کام کرنے والے یا ان کے غلام، ان کے گھروں میں کام کرنے والے کدھر گئے، تو اس نے اپنے لشکر تیار کیے اور چڑھ دوڑا۔ بنی اسرائیل کو جب یہ نظر آ گیا کہ فرعون کا لشکر اب ہمارے سر کے اوپر آ گیا ہے، تو اس وقت پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی یوں سمجھیں کہ التجا تو لفظ میں نہیں سمجھتا، ایک تانا بھی دیا، تانا بھی لفظ اچھا نہیں ہے، برا بلا کہا، یہ بھی لفظ اچھا نہیں ہے، سر پٹائے کہ وہ اچھا تھا، ہم شہر میں تھے اور فرعون ہم سے جو سلوک کر رہا تھا، ہماری جانیں تو نہیں لے رہا تھا، ہمارے بچے ہی مار رہا تھا، تو اب تو ہم اپنی جان سے بھی چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ یہ تم نے کیا کیا؟ ظاہر بات ہے اگر اس سین کو آپ تصور میں لے کے آئیں تو کیا ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو عصا ہے اس کو دریا پہ مارو۔ اچھا، اس کی بھی ایک بڑی وجہ سامنے آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مسیحا تھے، ان کو تکلیف سے نجات دینے والے کا نام مسیحا ہوتا ہے، مسیحا بن کے آئے، تو اس مسیحا کے اوپر پورا ایمان لے کے آنا، یقین کرنا کہ ہاں یہ شخص جو ہے یہ ہماری سارے دکھوں کا مداوع کرے گا، اس پر ایمان لانا بہت ضروری تھا۔ اب پوری قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کا یہ پہلا مرحلہ تھا کہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور یہ واقعی ہمارے دکھوں کا مداوع کریں گے۔ تو ایک سین جو وہ دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دریا پہ مارا اور دریا رک گیا، پہاڑ بن گیا اور راستے میں خشک راستہ ہو گیا، اور جب یہ سارا لشکر ان کا بنی اسرائیل ساری قوم نکل گئی تو پرلی طرف جا کے دریا پار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اب جب لشکر درمیان میں آیا فرعون کا تو وہ سارے کا سارا بہہ گیا۔ اب یہ جو فرعون سے نجات تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی آیت میں یہ بات کہی ہے کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم کھلی آنکھوں ان کو دیکھ رہے تھے، جملہ اسمیہ بنا ہوا ہے کہ اب تو یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے مشکلوں کو آسان کرنے والے ہیں اور اللہ سے ہم کلامی کرنے والے ہیں، اب یہ ہیں نبی۔ اور وہاں یہ کیا کرتی رہی قوم، اور یہاں آ کر ان کی کیا تربیت کرنی تھی، تو یہ آگے سلسلہ اب چلے گا۔ تو یہ آج آپ کے سامنے جو چوتھی نعمت گنوائی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں چوتھی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلائی ہے، اور قوم کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ یقیناً وہ اپنی کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ فرعون کا لشکر غرق ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔